ہم محرم کے آتے ہی 10 مجالس سجاتے ہیں ذکر امام حسین کے نام پر، ذکر شہدائے کربلا کے نام پر۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، برسوں سے یہ ریت چل رہی ہے، اور ہمارے مشائخ، ہمارے علماء، اسلاف سبوں نے سنایا اور ہم تک منتقل کیا۔ ہم بھی سنا رہے ہیں، اپنے بچوں کو منتقل کر رہے ہیں۔ کل یہ ہمارے بچے اس ممبر پر بیٹھیں گے اور یہی تذکرے سنائیں گے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہر سال یہ واقعات، ہر سال یہ کربلا کے تذکرے کیوں سنائے جاتے ہیں؟ ہو گیا تھا کربلا ایک بار، بار بار اس کو کیوں سنایا جاتا ہے؟ میرے عزیزوں، چلو اگر میں بار بار سناتا ہوں تو سننے والے بار بار کیوں سنتے ہیں؟ سننے والے کیوں سنتے ہیں؟ بولنے والا اگر بار بار سناتا ہے تو سننے والے چھوڑتے بھی تو نہیں ہیں۔ بات پتہ یہ چلتی ہے کہ نہ بولنے میں یہ پرانا لگتا ہے، نہ سننے میں پرانا لگتا ہے۔ حسین اعظم کے ذکر میں جدت ہے، لذت ہے اور ایک نیا پن ہے، اور انہی مجالس کے صدقے ہم بہت سارے تذکرے بھی کر لے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تمام ہماری محافل کا سب سے پہلے میں شکر بجا لاتا ہوں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، اس کائنات کے خالق نے، ہم سب کے پالنہار حقیقی نے ہمیں اس دنیا میں وجود بخشا، اور پھر حکم یہ دیا کہ تم زمین پہ چلنے والی چیزوں کو غور سے دیکھو۔ قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، تم آسمانوں میں غور سے دیکھو کیا کیا چیزیں ہیں۔ یہ کیوں دیکھنے کا حکم بار بار رب تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے؟ اس لیے کہ تم مجھ تک پہنچ سکو، رب تعالیٰ کی معرفت تمہیں حاصل ہو جائے۔ انسان کا اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد یہی ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے، اپنے مالک کو پہچانے، اپنے رب کو، اپنے پالنے والے کو پہچانے۔ اور دنیا یہاں ہر ایک کو پہچانتی رہ گئی، اور رب ذوالجلال جس کو پہچاننے کے لیے بھیجا گیا تھا اس کی طرف تک وہ دو بھی نہیں کیا، محنت بھی نہیں کیا اور پوچھا بھی نہیں۔ میرے عزیزو، لاکھوں راستے ہیں اس مولا کو پہچاننے کے، اس کے باوجود آج لاکھوں انسان گمراہ ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، کچھ تو خدائے ذوالجلال کا انکار کرنے والے اور کچھ غفلت میں موجود ہیں۔ لیکن وہ خوش نصیب انسان ہے جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، رب تعالیٰ نے اپنی طرف اسے راستہ دے دیا، اور وہ اپنے مالک کو پہچانا اور اپنے سر کو محفوظ رکھا صرف اسی بارگاہ میں جھکانے کے لیے۔ وہ دنیا کا عظیم انسان ہے، وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ باقی سب جو بھولے بھٹکے ہیں، راستہ بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہمیں کہا گیا کہ تم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاؤ۔ آج سے ہماری یہ مجالس اسی ضمن میں بھی ہوں گی کہ ہم ان بھولے بھٹکوں کو دعوت دینے کے لیے بیٹھے ہیں جو اپنے رب کو پہچاننے سے اور رب کے تعالیٰ کے احکام سے بغاوت کر کے پھر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب آپ سب کی بارگاہ میں جو چیزیں میں عرض کرنے چاہ رہا ہوں وہ بہت توجہ سے سنیں، توجہ سے سنیں کہ یقیناً اللہ عز و جل رب ذوالجلال، اس کی بہت ساری صفات ہیں، 99 صفات آپ نے سنا بھی ہوگا۔ اسماء حسنہ میں اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، حلیم ہے، عظیم ہے، غفار ہے، جبار ہے، ستار ہے، قہار ہے، یہ سب اس کی صفات ہیں، اور ہر صفت کو پہچاننے کے لیے زندگیاں لگ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے انسان زندگیاں لگا دیتا ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیں۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیزو۔ آج سب سے پہلے چیز میں یہ عرض کرتا ہوں، آخر خدا ہے یا نہیں؟ کسی نے دیکھا نہیں، سوال تو ہے ہی ہے۔ ہم تو چلے روایات کے اعتبار سے، ہمارے گھروں سے ہمیں جو علم دیا گیا ہے ہمارے ماں باپ کی طرف سے، اور ماحول نے ہمیں جو علم دیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم بولنے کے قابل ہوئے اسی وقت ہمیں کہلا دیا گیا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہمیں اللہ کے وجود کا بہت بچپن میں ہی علم دے دیا گیا، لیکن ہم بڑھتے بڑھتے اب زمانے کو دیکھنے لگے تو پتہ چلا کہ یہاں بہت سارے دہریے بھی ہیں، ایتھسٹ ہیں، جو خدا کا ہی انکار کرتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، کوئی دین ہے ہی نہیں۔ آج میں ان کے سلسلے میں عرض کروں گا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا ہی نہیں؟
یہ اور بات ہے کہ ایک ہے دو ہے کون ہے اس پر الگ بحث، لیکن جن لوگوں نے کہا ہے ہی نہیں تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آخر عقل تمہاری ہے یا نہیں؟ عقل سے اگر سوچو گے تو پھر تمہیں مجبوراً کسی نتیجے پر جانا ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہریوں کے لیے کھلی تلوار تھے۔ دہریہ کس کو کہتے ہیں؟ جو خدا کا ہی انکار کرتا ہے، یعنی کوئی نہیں ہے، نہ بھگوان ہے نہ خدا ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہم خود سے چل رہے ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک جماعت آئی ملحدین کی، اور وہ تلواریں لے کر کے ہی آتے تھے کہ موقع پا کر کے انہیں قتل کر دیں۔ ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی جماعت کو آتے ہوئے دیکھا، اور اچانک آپ اپنی مجلس سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میں کچھ گہری سوچ میں ہوں۔ وہ قریب آئے اور پوچھا کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک سمندر میں کشتی چل رہی ہے اور اس پر سامان خود سے لد جاتا ہے، اور بڑی برابر منزلوں پر وہ رکتی ہے اور اپنا سامان خود ہی اتارتی ہے، نہ اسے کوئی چلاتا ہے، نہ لوڈنگ ان لوڈنگ کرنے والے کوئی مزدور ہیں، وہ خود بخود سامان لیتی ہے، خود بخود سامان اتارتی ہے۔ یہ روبوٹک دنیا بھی نہیں تھی اس وقت کہ وہ یقین کر لیتے، سائنسی دنیا بھی نہیں تھی اس وقت۔ تو ان دہریوں نے کہا کیا مذاق کر رہے ہیں آپ کہ سمندر میں کشتی بغیر ملاح کے، بغیر کیپٹن کے چل رہی ہے اور خود سامان لوڈ کر رہی، اتار رہی ہے، ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں آپ؟ ہم عقل والے لوگ ہیں، آپ کی اس بات پر کوئی بیوقوفی یقین کر سکے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنی جب تجھے عقل ہے کہ ایک کشتی سمندر پر بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چلتی، تو یہ پورے کائنات کا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ برابر وقت پر سورج کا طلوع ہونا، برابر وقت پر سورج کا غروب ہو جانا، چاند کا اپنی منزلوں پر چلنا، اور یہ سمندروں کا برابر اپنے مدار میں رہنا، اور یہ زمین کا طرح طرح کے پودے اگنا، اس میں پھول کا آنا، پھلوں کا آنا، یہ کیا اللہ کے ہونے کی نشانیاں نہیں ہے؟ کوئی تو ہے جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے۔ ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ مشینیں ہم چلا رہے ہیں، پنکھے ہم چلا رہے ہیں، لائٹ ہم چلا رہے ہیں، چلاؤ دنیا کی ساری مشینیں چلاؤ، لیکن میں اگر ایک فیلڈ میں آؤں ان دہریوں سے پوچھتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ میں چاروں اماموں کی بات بتا دیتا ہوں۔ چاروں اماموں نے رب ذوالجلال کے وجود کے متعلق کیا کیا کہا ہے۔ امام مالک نے تو یوں فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ خدا ہے، انہوں نے کہا ہاں۔ کیا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ زبانوں کا مختلف ہونا، انسانوں کی زبانوں کا الگ الگ ہونا اور الگ الگ نسلوں کا ہونا، یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ امام شافعی سے پوچھا گیا آپ کوئی دلیل دیں گے کہ کوئی ہے؟ آپ نے کتنی پیاری بات فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں شہتوت کا درخت دیکھا ہے؟ شہتوت کا درخت آپ نے دیکھا ہے؟ شہتوت جو ہے بہت باریک باریک سے پھل ہوتے ہیں، میٹھے ہوتے ہیں، اور اس کا پتا جو ہے وہ کئی قسم کے جانور کھاتے ہیں۔ شہتوت کے پتے کو شہد کی مکھی بھی چوستی ہے، شہتوت کے پتے کو گائے بکریاں بھی کھاتی ہیں، ہرن بھی کھاتی ہے، یہ سب کے سب شہتوت کے پتے کو کھاتے ہیں۔ شہتوت کا پتا ایک رنگ کا ہوتا ہے، ایک ہی ٹیسٹ کا ہوتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں شہد کی مکھی اسی شہتوت کے پتے پر بیٹھتی ہے، چوستی ہے، اور اپنے چھتے میں جا کر کے شہد اگل رہی ہے۔ بکریاں اور گائے اس شہتوت کے پتے کو کھاتی ہیں، مینگنیاں ڈال رہی ہیں یا دودھ دے رہی ہیں۔ اسی شہتوت کے پتے کو ہرن کھاتی ہے، ہرن نافع پیدا کرتی ہے، جو مشک کی طرح ایک نافع ہوتا ہے، نہایت ہی اچھی خوشبو اس کے اندر آتی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں ایک شہتوت کا پتا بکری میں جائے تو الگ اثر کرے، شہد کی مکھی میں جائے تو الگ اثر کرے، گائے میں جائے اور ہرن میں جائے تو الگ اثر کرے، آخر ایک شہتوت کے پتے سے نافع، دودھ اور شہد بناتا کون ہے؟ بناتا کون ہے؟ اسی میں امام شافعی فرماتے ہیں ہم روٹی کا ایک ٹکڑا کھاتے ہیں، روٹی کا ایک ٹکڑا کھاتے ہیں، اندر جسم میں یہ روٹی جانے کے بعد آپ سب کو معلوم ہے اس میں سے کچھ حصہ گوشت بنتا ہے، کچھ حصہ خون بنتا ہے، کچھ حصہ پیپ بنتا ہے، کچھ حصہ منی بنتا ہے، باقی کا بچا ہوا فضلہ پخانہ بن کر نکل جاتا ہے۔ ایک روٹی گیہوں کی کھاؤ، جو کی کھاؤ، جوار کی کھاؤ، روٹی ایک ہی طرح کی ہے، اور اس سے گوشت کون بناتا ہے، خون کون بناتا ہے،
اور پیپ کون بناتا ہے، منی کون بناتا ہے، سب کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں تمہاری ہزاروں مشینیں ایک طرف، لیکن اندر جو نظام چلاتا ہے وہ کوئی تو ایک ہے، کوئی تو ہے، تمہیں ماننا ہوگا۔ میں دہریوں کے متعلق کہہ رہا ہوں، جو ملحدین ایتھسٹ ہیں، جن کا کہنا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی خدا ہی نہیں، تو ان سے میں کہتا ہوں کوئی بتاؤ تو صحیح، آخر یہ چلا کون رہا ہے، یہ کون چلا رہا ہے، ہمارے جسم کے اندر کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اور قرآن نے انہی کی طرف بار بار اشاروں میں بتایا ہے، آیات میں، کہ کیا